ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الاحزاب، اس سورت کے اندر 3 مسائل کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو آدمی سمجھدار ہوتا، ذہین ہوتا، تو اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، یہ 2 دل والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی، فرمایا کہ ہم نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ نمبر 2، وہ لوگ جب اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے، یہ کہتے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، وہ عورتیں جو حلال نہیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، تو اس کے بعد اس اپنی بیوی کو ماں کا درجہ ہی دیتے تھے کہ اب یہ بیوی نہیں رہی، یہ ماں ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بیان فرمائی کہ جن بیویوں سے تم زہار کر لو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، اور اس زمانے میں یہ ایک رسم تھی کہ جب کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید بیان فرمائی کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے بیٹا بن کوئی نہیں جاتا، اور ان تینوں سے یہ ثابت کیا کہ جس طرح ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہوتی، کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہوتا، فرمایا اسی طرح کسی کو معبود کہہ دینے سے وہ معبود نہیں ہو جاتا۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو تیسرا مسئلہ ہے نا، یہ اس زمانے میں بڑا عروج پر تھا کہ بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے، اس کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتے، نکاح حلال نہ سمجھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ غلام تھے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، ادھر یمن کے علاقے سے آئے، اور حقیقت میں تو غلام نہیں تھے، ڈاکو آئے، انہوں نے سامان لیا، اور یہ چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے۔ بکتے بکاتے یہ مکہ المکرمہ میں پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دے دیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات انتہائی محبت کرتے تھے ان سے، اور اس محبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو علم ہوا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے، جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس ہیں، تو وہ آئے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے چچا وغیرہ رشتہ دار آئے،
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے آ کر بات کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ اس طریقے سے یہاں پر آیا ہے، آپ جو کچھ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو آپ آزاد کر دیں، ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ مجھے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم ان سے بات کر لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نہیں لیتا تم سے کچھ، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو پھر تم مجبور کر کے نہیں لے جاؤ گے، بھئی اتنی بات ہے، مجبور کر کے نہیں لے جانا۔ دل میں کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائیں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے باپ چچا کے پاس کون نہیں جانا چاہتا۔ گئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلو اپنے گھر میں۔ کہا جی میں نے تو کوئی نہیں جانا، تم جانو، تمہارا کام جانے، میں نے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا ہے، مجھے یہ غلامی قبول ہے اس آزادی کے مقابلے میں تو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا آپ۔ اب وہ مجبور ہو گئے کہ مجبوراً تو نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی کر دیا ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ فرمایا آپ میرے بیٹے۔ لوگوں نے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی کوشش کی کہ ان کا نکاح بھی یہیں کر دیتے ہیں، شادی ہونی چاہیے، جب یہاں پر یہ رہتے ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال بھی ہمیں کرنا چاہیے، جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، ان کے بھائیوں سے بات کی۔ ابتدا میں وہ تیار نہ ہوئے، کہا ہم قریشی خاندان کے ہیں، یہ قریشی خاندان کے نہیں، ہم یہاں کے، یہ یمن کے آئیں، کوئی آپس میں بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر لیں پھر ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ آیت کا اترنا تھا، فوراً سب تیار ہو گئے نکاح کے لیے، حضرت زینب بھی تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا دونوں کا آپس میں، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں نبھانا ہوا، آپس میں مزاج ہی نہ ملے۔ اب نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات چاہتے تھے کہ یہ نکاح باقی رہے، طلاق واقع نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سمجھا رہے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، لیکن آخر طلاق واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، جب آپ اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، آپ نے بھی بڑا انعام کیا حضرت زید، کہ اپنی بیوی کو روک کر رکھو، ڈرو اللہ سے، نہ یہ کام کرو۔ فرمایا آپ اپنے دل میں وہ چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے لگایا۔ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا ڈر تھا نا، فرمایا لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ جب ادھر طلاق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، فرمایا ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ یہ آپ کے دل میں بات تھی کہ جب میرے کہنے پر انہوں نے نکاح کیا ہے، اگر نبھا نہیں ہوتا تو پھر نکاح مجھے کرنا پڑے گا، اور میں کروں گا، یہ تو میرے بیٹے مشہور ہیں، تو لوگوں نے کہنا ہے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ تو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کسی کو کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، وہی باپ ہوتا ہے جو اس کا حقیقی باپ ہوتا ہے،
ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے ناموں سے پکارا کرو۔ جان بوجھ کر تم غیر کا نام لوگے تو یہ گناہ ہے۔ دوسرے کا بچہ پالتے ہیں تو اپنی ولدیت ظاہر کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ شریعت کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکاح کرا دیا۔ اب طوفان نہ کھڑا ہو گیا پورے علاقے میں، دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، ادھر کہتے ہیں بیٹا ہے، اور ادھر جو ہے نکاح ہونا بھی شروع ہو گئے۔ تو کسی بھی رسم کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ جب یہ طوفان کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ نے 19 احکامات نازل فرمائے، 19 احکامات۔ 8 کا تعلق تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ، 9 کا تعلق امت کے افراد کے ساتھ، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ خلاصہ ان سب کا یہی بنتا ہے، تفصیل ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا کہ آپ حق بات پر ڈٹے رہیں، لوگوں کی مخالفت کا بالکل آپ کو ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں کہنے دیں ان کو۔ اور اللہ نے ایمان والوں سے بھی فرمایا، ایمان والوں جس نبی پر ایمان لائے ہو ان کے بارے میں بدگمانی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے کبھی، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مخالفت والی کوئی بات نہیں۔ اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ساتھ دینا ہے۔ اگر گھر والے ہی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر والے ساتھ نہیں دے رہے۔ فرمایا اللہ نے عورتوں میں سے چن کر تمہیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے گھر پہنچایا، اب تمہیں چاہیے کہ حق بات میں ان کا ساتھ دینے والی بن جاؤ۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے گھرانے کو، ماں باپ کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تذکرہ تو اللہ نے باقی صحابہ کا بھی کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور باقیوں کا، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے واحد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فلما قضا زید منہا وطرن، آیت نمبر 37 کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایمان والے کی کتنی شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کتنی شان ہے۔ اللہ نے آپ کے غلاموں کا نام اور تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں آیا، یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی اور ہماری مخالفت کو ایک بڑا عرصہ گزر گیا، مکہ المکرمہ میں بھی مخالفت رہی، مدینہ منورہ آئے یہاں پر بھی رہی، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، غزوہ بدر ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ صلح صفائی کریں اور اس کام کو ختم کر دیں، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ بھئی وہ کس طرح صلح صفائی ہوگی؟ کہنے لگی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، جو ہو سکتے ہیں آپ اپنا مثبت کام کرتے رہیں، آپ نے ہمارے معبودوں کو نہیں چھیڑنا، ان کی نفی نہیں کرنی۔ بس آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کو سجدہ نہ کیا کہ بس ان کی مذمت آپ نہ کریں، آپ اپنے رب کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے رہیں۔ بس اس طریقے سے آپ کی اور ہماری لڑائی ختم ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ سورہ احزاب کی پہلی آیات، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، ان کافروں اور منافقوں کی بات بالکل نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، جو وحی آپ کی طرف آئی ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ ان کی بات نہ مانیں، مخالفت کریں، دشمنی کریں تو بہت مشکل ہے۔ یہ تو سارے لوگ ایک طرف ہیں، سارا کفر ایک طرف ہے،
فرمایا کوئی بات نہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر توکل کریں آپ۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے سارے کافر مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات کا سلسلہ شروع کیا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والوں، اللہ کے نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ کوئی ایمان والا اپنے آپ کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہو سکتا اور مہربان نہیں ہو سکتا جتنے اللہ کے نبی تمہارے ساتھ مخلص ہیں، مہربان ہیں اور شفیق ہیں۔ ایسے نبی کی مخالفت کبھی نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا کہ ہم نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والا حکم امتیوں تک پہنچانا ہے، تو لہٰذا جب آپ احکام پہنچائیں تو یہ آپ کو پہنچانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے بیٹا نہیں بن جاتا۔ اگر وہ بعد میں طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم حق بات پر ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، جس طرح کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سن 4 یا 5 ہجری میں مشرکین کے جو مختلف قبائل تھے وہ آپس میں جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ سارے کے سارے مل کر نہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ غزوہ بدر تو پہلے ہو چکا تھا، ناکام ہو کر گئے۔ غزوہ احد کے اندر اگرچہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں لیکن وہ گئے تو ناکامی کو چیز تو ساتھ نہ لے کر گئے، نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے نہ کچھ ہے، تو گویا کہ کامیابی نتیجتاً وہاں پر بھی صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ملی۔ کہنے لگے کہ اب ہم سب جمع ہو کر نہ حملہ کر دیتے ہیں مدینہ پر اور ختم کر دیں گے ان مسلمانوں کو اور قبضہ کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ادھر ادھر کے قبائل یہ وہ سب سے رابطہ کیا، تقریباً 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم تو نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے۔ اچھا جی کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر یا باہر نکلیں؟ میں کہا جی مدینہ سے باہر نکلیں، ان کو کیوں اندر آنے دیں، ان کو ہم نے اندر داخل ہی نہیں ہونے دینا مدینہ میں۔ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ مختلف مشورے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم اس راستے پر جہاں سے انہوں نے آنا ہے، مدینہ میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، وہاں ہم جو ہے نا خندق کھود دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسرا کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے، فارس میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور عرب میں خندقیں کھودنے کا رواج نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ مشورہ پسند آیا اور اسی پر فیصلہ کیا کہ اس راستے پر خندق کھود دیتے ہیں۔ اس لیے تو اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے لشکر، سارے لشکر اقوام متحدہ جمع ہو کے آئے سب کے سب، کہ بس اب اس بستی کو ہم نے ختم کر دینا ہے، باقی رہنے نہیں دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں شریک ہوئے، انتہائی بھوک اور افلاس کے ساتھ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود بھی لگے ہوئے ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے، بڑا مشکل وقت آیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کو آزمایا گیا اس وقت، وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا سخت ہلایا گیا، ان کو جھنجھوڑا گیا کہ اب کیا بنے گا۔ مکہ تو چھوڑ کے آ گئے، مدینہ میں ہم نے رہائش اختیار کی، اور تو جگہ کوئی نہیں، سارے کافر مل کر ہم پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ صرف باہر کے نہیں، ان لوگوں نے مدینہ کے رہنے والے جو یہود تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے بھی رابطے کیے، ان کو کہا باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے تم نے کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہی نہیں آوے۔ اللہ اکبر۔
لیکن فرمایا کہ صحابہ کرام اس کے باوجود بھی شیشہ پلائی دیوار بن گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، لیکن شوق سے لگے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، اور اللہ اکبر، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی توحید کے جو ہے وہ نعرے ہیں، اور زبان سے یہی کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، بخاری شریف۔ پروردگار جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہماری جان میں جان رہے گی تو آپ کے ساتھ جہاد رہے گا، ہم نہیں بھاگنے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے، یہ شوق شہادت دیکھ رہے تھے، یہ شوق جہاد دیکھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے گزر جائے گی۔ یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، چھوٹے چھوٹے پتھر باندھے ہیں تاکہ پیٹ میں زیادہ تکلیف نہ ہو بھوک کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت بھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا تمہیں بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دعائیں دیتے تھے، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پروردگار ان مہاجرین کی بھی مغفرت فرما دے، ان انصار کی بھی مغفرت فرما دے۔ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں ان مجاہدین کے لیے، اور پھر ان مواقع پر بڑے معجزات کا اظہار ہوا کہ وہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال ماری، 3 مرتبہ روشنی ہوئی، فرمایا قیصر و کسریٰ اور یمن کے محلات اللہ نے مجھے دکھائے، فرمایا پریشان نہ ہو، یہ سارے علاقے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی شاگرد جو بھوکے اور پیاسے وہاں پر یہ خندق کھود رہے تھے، تو اللہ نے ان کو وہاں پر پہنچایا، اور بلکہ روایات میں آتا ہے جب آپ نے یہ بات فرمائی نا اللہ اکبر کہ یہ سب علاقے فتح ہوں گے، ہم وہاں تک پہنچیں گے ایک دن، تو کافر و منافقوں نے جب یہ سنا نا تو مذاق اڑانے لگے، کہا دیکھو ان کو، حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ان کو پیشاب کرنے کی جگہ نہیں مل رہی اور قیصر و کسریٰ کے محلات کے خواب دیکھتے ہیں یہ۔ تو اللہ نے وہ مشہور آیت نازل کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ حکومت دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، عزت دینے والا بھی تو، عزت لینے والا بھی تو، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ فرمایا جو اللہ یہ نظام روزانہ دکھاتا ہے وہ کافروں کو مغلوب کر کے ایمان والوں کو غالب کر کے بھی دکھائے گا، یہ ہوں گے غالب، اور ہوئے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور بہت سارے وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ اللہ اکبر، 1 مہینے تک اسی طریقے سے ہوا، ادھر سے کافر آ گئے، آگے دیکھا خندق کھودی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ مدینے کی طرف آنے کے لیے نیچے خندق میں اترتے ہیں تو اوپر سے مسلمان کوئی چھوٹا سا پتھر بھی مارے تو سیدھا سر میں جا کے لگے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، تو عبور کرنا۔ اس طرف جو ہے صحابہ کرام ایمان والے کھڑے ہیں، نیچے خندق ہے اور دوسری طرف وہ ہیں، اب آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، جو آتا ہے تھوڑی بہت تیر اندازی بھی ہوئی۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک رات انتہائی ٹھنڈی ہوا اور تیز و تند ہوا چلا دی، اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، بری حالت ہو گئی ان کی، اور سردی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اسی وقت ہی بھگا دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، حق بات پر تم کھڑے ہوا کرو، جس طرح غزوہ خندق میں ہم نے تمہاری مدد کی ہوا کے ذریعے سے،
اس طرح ہم تمہاری مدد کر دیا کریں گے۔ صرف ایک ہوائی بھیجی نا، سارا 12,000 کا لشکر ہی جو ہے نا بھاگ گیا وہاں پر، گھوڑے ان کے بدک گئے، جانور بدک گئے، کوئی چیز رہنے کو تیاری نہیں۔ فرمایا ایمان والو ذرا کھڑے تو ہوا کرو نا، مضبوط تو ہوا کرو نا، اپنے پیروں پر کھڑے تو ہو، پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی تمہارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے، ان کے مطابق زندگی گزارا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات واپس آئے، غزوہ بنو قریظہ کا ذکر آ گیا۔ غزوہ خندق کی کامیابی کے بعد آپ غسل کرنے لگے، جبریل امین آ گئے، اسلحہ پہنا ہوا ہے۔ ہاں جی کیا جی آپ نے ختم جہاد؟ ہاں جی واپس کہا نہیں ہم نے نہیں اسلحہ اتارا ابھی، اب کیا حکم ہے جی؟ یہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں، بنو قریظہ والے، جنہوں نے غداری کی معاہدہ تمہارے ساتھ اور مل گئے ان کافروں کے ساتھ کہ ہم بھی حملہ کریں گے، وہ ناکام ہو گئے تو یہ بھی ناکام، فرمائے ان کی ذرا خبر گیری کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود بھی تیار ہوئے، صحابہ کرام جو 1 مہینے سے تھکے ہوئے تھے، اس سے پہلے خندق بھی کھود چکے تھے، آپ نے فرمایا چلو بھائی یہاں سے نکلو۔ ظہر کی نماز ہو گئی تھی، عصر کی ہونی تھی، فرمایا عصر کی نماز ہم بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، یہاں ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ وہاں گئے، کئی دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ آخر کار خود کہنے لگے جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ وہ انصار کے سردار تھے، زخمی ہو گئے تھے وہ بھی خندق کے موقع پر، ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں نا، یہ جو مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو قید کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ فیصلہ جو تم نے کیا ہے یہ آسمانی فیصلہ ہے، اللہ نے آپ کی زبان سے یہ جاری کرا دیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح بنو نذیر کو تو وہاں سے نکال دیا گیا، قریظہ والے قتل کر دیے گئے، اللہ نے ادھر بھی کامیابی عطا فرما دی، ادھر بھی کامیابی عطا فرما دی۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تمہیں دنیا چاہیے، اس کی زیب و زینت چاہیے، آؤ میں تمہیں دے کر رخصت کر دیتا ہوں۔ جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آیا تو ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے عرض کی کہ اب ہمارا خرچہ بھی ذرا بڑھا دینا چاہیے۔ آپ سال کا خرچہ اکٹھا دے دیتے تھے، آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری بیویاں ہوں اور مطالبہ کریں دین کا دنیا کا کہ ہمیں زیادہ دیا جائیں، کچھ ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر دنیا چاہیے تو پھر یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت یعنی دین چاہیے تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی جی اللہ نے ایسے فرمایا بتاؤ جانا ہے کہ رہنا ہے؟ ایسے جواب نہ دینا، اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ کہا باپ سے مشورہ ہوتا رہے گا، ہم نے تو زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے جیسے بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اگلی ازواج کے پاس جانے لگے تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میری یہ بات باقی بیویوں کو نہ بتانا کہ میں نے کیا جواب دیا۔ آپ خاموش ہو گئے، ہاں نہ نہیں کی۔ جس بیوی کے پاس گئے آپ نے یہی کہا پہلے میں نے عائشہ سے بات کی ہے تو انہوں نے تو مجھے کہا ہے میں نے یہی رہنا ہے، میں نے یہی رہنا ہے۔ ہر ایک کو آپ نے بتایا آپ کے پاس ہی رہنی، وہ کوئی دنیا لینی تھوڑی آئی تھی، سب اسی پر راضی ہوئیں۔ پھر اللہ نے ان کی شان بیان کی، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں تم پاک دامن رہنا، اگر تم نے غلطی کی تو تمہیں سزا بھی بڑی سخت ہوگی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تمہیں چاہیے تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، کسی غیر محرم سے۔ بیوی ہو اللہ کے نبی کی، بیٹی ہو صدیق اکبر کی، اور ماں ہو امت کی، اللہ پھر بھی فرمائے تم نے کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یہاں تو کہتے نہیں جی نہیں یہ تو میری بہن ہے جی، اس کو تو میں نے بہن کی کہا ہوا ہے۔ اور جگہ جگہ آج ہم نے خواتین کو بٹھا دیا ہے، جس دفتر میں جائیں آگے خاتون، آگے خاتون، اور اس طرح جو ہے نا گفتگو کرنا نرم لہجے سے اور اس طریقے سے جس طرح وہ بہن لگتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
میرے نبی کی بیوی اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، تم باہر نہ نکلا کرو، تمہارا کام ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کریں، اور تم گھر میں رہ کر میرے آیات کو تلاوت کیا کرو، میری آیات کو تلاوت کیا کرو۔ عورتیں آئیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس، کہنے لگیں سارا قرآن تو مردوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں تذکرہ ہے مردوں کا ہے، مردوں کا ہے۔ بھئی عورتیں تو تابع ہیں نا مردوں کے، تو جو حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی وہی ہے، تو ہمارا تذکرہ تو نہیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اسلام والے مرد ہوں کہ عورتیں، مومن مرد ہوں کہ عورتیں، فرمانبردار مرد ہوں کہ عورتیں، سچ بولنے والے، صدقہ کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، صبر کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، خشوع خضوع کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں، اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو فرق دنیا کے اعتبار سے اللہ نے رکھا، کسی کو حاکم بنائے، کسی کو محکوم، آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ثواب اللہ مرد کو نماز پر عطا فرماتے ہیں، عورت کو بھی اللہ وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جہاد میں مرد جائے اللہ ثواب دیتے ہیں، عورت حج کر لے اللہ وہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ما کان علی النبی، فرمایا نبی پر کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس حکم میں جو اللہ نے نازل کر دیا، کسی نبی کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تم میں سے جوان مردوں کے باپ ہے ہی نہیں، بیٹے آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہوئیں، جب بیٹا بڑا ہی نہ ہوا، آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہ ہوا، جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی کہ تم جو شور کرتے ہو کہ نکاح کر لیا۔ اچھا اولاد نہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہونا وہ رحم دلی سے اور ایسی چیزوں سے خالی ہوتا ہے، شفقت اس میں کم ہوتی ہے، تجربہ یہ ہے۔ تو جی پھر آپ کا بھی تو بیٹا نہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ کے رسول تو ہیں۔ باپ اولاد کے ساتھ اتنا شفیق نہیں ہوتا جتنا اللہ کا پیغمبر اپنی امت کے ساتھ شفیق ہوتا ہے۔ وخاتم النبیین، اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلامات کی صفات، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا۔ آپ ایمان والوں کو بتا دیں کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کافروں اور منافقوں کی کبھی بات نہیں ماننی اور ان کی عذاب سے، تکلیفوں سے ڈرنا بھی نہیں، اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ اس طرح بڑے کثرت کے ساتھ احکام ہے، صرف فرشت بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اے لوگوں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو تم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تحفہ تو پیش کیا کرو نا۔ تم ہمارے نبی کو کیا تحفہ دے سکتے ہو؟ فرمایا اس سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں ہے، تم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات پر درود شریف سلام بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہو، بات سیدھی کیا کرو۔ جب اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، بات سیدھی کرو گے، اللہ تمہارے سارے عمل سنوار دیں گے، تمہارے کام بنا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ تم نے اتباع کرنی ہے۔ سورہ سبا، فرمایا کبھی ناشکری نہ کرنا۔ قوم سبا کو دیکھو، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اسے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا۔ سورہ فاطر، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا، پہلے دوسرے رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ، جو اکثر چیزیں میں ذکر کر چکا ہوں، صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہم اسے عطا کرتے ہیں جسے اپنے بندوں میں سے چن لیا کرتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہوتے تین قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کتاب کا وارث ہوتا ہے لیکن کمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 2 درمیانہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 بہت ہی نیک ہوتا ہے۔ فرمایا تم یہ نہ دیکھا کرو قرآن کا یہ حافظ اور یہ عالم گناہگار ہے یا بہت نیک وکار ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، جسے میں اپنی کتاب کا وارث بنا دوں، میں نے اس پر اپنا بہت بڑا فضل کر دیا ہے۔
یہ نعمت ہم نے اسے عطا کر دی ہے، فرمایا اسی میں تمہارے لیے بھلا ہے، یہی تمہارے لیے نذیر ہے جو تمہیں ڈرانے والا ہے۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ یہ میں نے احکامات جو ہے ذکر کر دیے، کیونکہ سورہ احزاب تفسیر کے اعتبار سے بہت زیادہ لمبی ہے، تو اس کے لیے تو کئی دن چاہیے، تو میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔